زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح کرکٹ میں بھی ترجیحات بدل رہی ہیں، اصول بدل رہے ہیں، خواہشیں بدل رہی ہیں۔ ماضی میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کرکٹرز اپنے کیریئر کے خاتمے کے لیے کسی بڑے ایونٹ کا انتخاب کرتے تھے اور خاص طور پر کسی ورلڈ کپ کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے تھے یا پھر ریٹائرمنٹ پلان کرتے تھے۔ اور ہر بڑے کھلاڑی کی خواہش ہوتی تھی یا چھوٹے کھلاڑی کی بھی کہ وہ کم از کم بڑے ایونٹ خاص طور پر آئی سی سی ایونٹ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرے، تاکہ جہاں پر دنیا بھر کی توجہ اسے حاصل ہو سکے، کیونکہ ایسے ہی ایونٹ سے کئی ہیروز بنتے ہیں اور کئی زیرو بھی۔ لیکن عموماً ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے ایونٹ میں کھیل کر اپنے کیریئر کا خاتمہ کرے، لیکن مارکوس اسٹونس نے اس سے بالکل مختلف راستہ اپنایا اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے اسکواڈ میں ہونے کے باوجود ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے ایسے آل راؤنڈر کا جو کہ اچھے خاصے بیٹنگ آل راؤنڈر ہیں اور گزشتہ 10 سالوں سے آسٹریلیا کی نمائندگی کر رہے تھے، اپنے کیریئر کے دوسرے ہی میچ میں 146 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل ڈالی تھی، جس میں 9 چوکے اور 11 چھکے تھے۔ اپنے کیریئر کی دوسری ایسی شاندار اننگز کھیلنے کے بعد مارکوس اسٹونس کا جو کیریئر ہے وہ اگلے 10 سال چلتا رہا، لیکن اب انہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے اسکواڈ میں بھی شامل کر لیا گیا تھا، اور حیران کن طور پر اسٹونس نے اس موقع پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جب ان کی ٹیم سری لنکا میں موجود ہے اور صرف وہاں پر 2 ون ڈے میچز کھیلنے کے بعد سیدھا پاکستان آئے گی، جہاں پر وہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کھیلے گی۔ اب اس کے حوالے سے جو اہم چیز ہے جو آسٹریلیا کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے، ایک تو ان کے ایک ٹاپ آل راؤنڈر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، اور پھر ان کے کیپٹن پیٹ کمنس کی جو صورتحال ہے، جو ان کی فٹنس کی رپورٹ ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور انجری کی وجہ سے لگ بھگ وہ چیمپئنز ٹرافی 2025 سے باہر ہو چکے ہیں۔ اور اس موقع پر مارکوس اسٹونس کا ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرکٹ آسٹریلیا کے لیے بہت بڑے دھچکے کا سبب بنا ہے، کیونکہ کرکٹ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ فیورٹ ٹیموں میں شمار ہے، اور ویسے بھی آئی سی سی ایونٹ میں چاہے وہ کسی ملک میں دنیا کے کسی خطے میں ہو رہا ہو، وہاں پر آسٹریلیا ہی فیورٹ ٹیموں میں شمار ہوتی ہے، جس نے گزشتہ ایڈیشن بھارت میں جیتا ورلڈ کپ کا، اور باقی ایونٹس میں بھی ان کی کارکردگی بڑی شاندار رہی ہے۔ لیکن اس بار انہیں سخت مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ان کے 2 مین پلیئرز اس ایونٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اب آتے ہیں مارکوس اسٹونس کی جانب، جس نے آخری بار جو ایک ون ڈے میچ کھیلا وہ 2024 میں پاکستان کے خلاف تھا پرتھ میں، جس میں 11 رنز دے کر وہ کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، جبکہ 25 گیندیں کھیل کر صرف 8 رنز بنا سکے تھے، اور یہ واحد میچ تھا ورلڈ کپ 2023 کے بعد، یعنی کہ ورلڈ کپ 2023 کے بعد وہ صرف ایک ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے، اور ویسے بھی ان کی جو ون ڈے فارمیٹ میں جدوجہد ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اپنے کیریئر کے دوسرے میچ میں 146 رنز کی دھواں دار اننگز کھیلنے والے مارکوس اسٹونس اپنے کیریئر کے اگلے 68 ون ڈے انٹرنیشنلز میں ایک بھی سنچری نہیں بنا سکے، اور اس کے علاوہ جو پہلے 26 ون ڈے میچز تھے اس میں 1 سنچری اور 6 ففٹیاں کی، 42 کی ایوریج رہی، 94 کا اسٹرائک ریٹ، لیکن آخری جو 38 اننگز کھیلی ہیں اور پہلے 26 اننگز کے بعد اس میں ایک بھی 50 نہیں کر سکے، صرف 17 کی ان کی ایوریج تھی۔ اور اگر ان کی بولنگ کی بات کریں تو پہلے 38 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں وہ 33 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، جس میں 16 کی کارکردگی شامل تھی، لیکن آخری جو 33 ون ڈے انٹرنیشنلز کھیلے ان میں صرف 15 وکٹیں حاصل کر سکے، اور کبھی بھی 2 سے زیادہ وکٹیں انہیں نہیں ملی تھیں۔ خاص طور پر آخری ون ڈے انٹرنیشنلز میں ان کی کارکردگی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ انہیں وکٹیں حاصل کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مارکوس اسٹونس نے چیمپئنز ٹرافی 2025 میں اپنی ٹیم پر بوجھ بننے کے بجائے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اب سلیکٹرز کے لیے دوہری مشکل ہے، ایک تو پیٹ کمنس کے متبادل کا اعلان کرنا ہے، اور اب مارکوس اسٹونس کا متبادل بھی انہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ ان کا یہ اعلان خاص طور پر کرکٹ آسٹریلیا میں بہت زیادہ ہلچل کا باعث بنا ہے۔ بہت سارے لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ جب ٹیم کا اعلان ہو رہا تھا تو مارکوس اسٹونس نے اس حوالے سے سلیکٹرز کو کوئی ہنٹ نہیں دیا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ لینے جا رہے ہیں، اور وہ پرجوش تھے چیمپئنز ٹرافی 2025 کھیلنے کے لیے۔ لیکن اس دوران ایسا کیا ہوا ہے
کہ مارکوس اسٹونس نے اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آسٹریلوی میڈیا کھوجنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ شاید انہیں کسی نے مشورہ دیا ہوگا اور ان کی جو ون ڈے فارمیٹ میں پرفارمنس ہے وہ زیادہ خراب تھی۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ خاص طور پر انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے جو پلیئرز ہیں وہ اپنی کارکردگی پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ جب انہیں لگتا ہے کہ ان سے اس طرح پرفارم نہیں ہو رہا یا اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں تو وہ خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ مارکوس اسٹونس نے بھی یہی راستہ چنا ہے۔